बाबा गुरु नानक देव महाराज मक्का मदीना भी पहुंचे और तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में बख्शुओं के पास भी गए। खुदा से मिलने के लिए दुनिया नहीं, अना और गुरूर छोड़ना पड़ता है। करतारपुर बाबा गुरुदेव जी ने 3 असूलों पर आबाद किया था, और वो 3 असूल क्या थे? उन्होंने मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब तकरीबन 28,000 किलोमीटर का तवील सफर किया और एक नतीजे पर पहुंचे। गुरु नानक जी को चैलेंज दिया गया कि दूध से लबालब भरे कटोरे में कुछ गिराए बगैर डालकर तो दिखाओ। उन्होंने सिख यात्रियों को हुक्म दिया कि जो भी मेरी दरगाह पर आए वो पहाड़ी पर बाबा कंधारी की बैठक भी जरूर जाए। गुरु नानक जी की आखिरी रसूमात किस मजहब के मुताबिक अदा की गई? हिंदुओं के मुताबिक, मुस्लिम्स के मुताबिक, या नए मजहब के मुताबिक? क्यूरियस फेलोज, मैं फैसल वड़ाइच। बाबा गुरु नानक देव महाराज का ख्वाब था कि वो इंसानों के लिए एक आइडियल मुआशरा तश्कील दें, एक बेहतरीन सोसाइटी कायम करें जहां तमाम मज़ाहब, तमाम तबकात, तमाम जेंडर्स बराबर हों, मोहब्बत से रह सकें, कोई तफरीक ना हो। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने पंजाब की 4 सिमतों में 4 तवील सफ़र किए। इस रियाजत में उन्होंने खुद को कई बंदरों से आज़ाद भी कर लिया। अना के खौल से, दुनिया त्यागने के गलत फ़लसफ़े से और ऊंच नीच की तकसीम से भी दामन छुड़ा लिया। वो जाहो जलाल और फ़कीरी दोनों के गुरूर से आज़ाद हो चुके थे। वो खामोश और संजीदा हो गए थे, लेकिन देखने वालों के लिए ये एक उदासी जैसी कैफियत थी, बेजारी सी थी। इसीलिए लोगों ने उनके इन 4 असफार को, इस सफ़र को गुरु की उदासी, गुरु की 4 उदासियों के नाम से मंसूब किया। ये 4 उदासियां 1500 से 1500 से 1524 के दरमियान की गई थी। तकरीबन 24 बरस के सफ़र में गुरु जी ने कोई 28,000 किलोमीटर के करीब लगभग कुल मिलाकर सफ़र किया। वो मशरिक में बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश तक गए, शुमाल में तिब्बत, भूटान, नेपाल, कश्मीर, लद्दाख और ताशकंद तक पहुंचे। जुनूब में वो तमिलनाडु से होते हुए श्रीलंका गए, और सबसे तवील उदासी उनकी मगरिब की तरफ रही, जिसमें वो मक्का, मदीना, बगदाद, बुखारा, समरकंद, इन जैसे मशहूर मुस्लिम शहरों तक पहुंचे। बाबा गुरु नानक देव जी जिन जगहों पर गए, उनमें से कुछ मुकामात पर गुरुद्वारे भी बाद में तामीर किए गए। ऐसे तकरीबन हर गुरुद्वारे के साथ सिख रवायात में एक दास्तान भी आज तक चली आती है। एक मशहूर लेजेंड पंजाब के इलाके हसन अब्दाल से भी जुड़ी हुई है। वो यूं कि हसन अब्दाल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बुजुर्ग बाबा वली कंधारी की बैठक थी। उनके कदमों के करीब से एक चश्मा नीचे वादी में आता था। लोग अपनी प्यास बुझाते थे। बाबा वली कंधारी को लोग बहुत मानते थे, लेकिन जब बाबा गुरु नानक देव महाराज इस इलाके में पहुंचे तो लोगों की बड़ी तादाद बाबा की भी मुरीद हो गई। बाबा वली कंधारी ने जब अपने एंगल से देखा कि लोग भटक रहे हैं उनके ख्याल में, तो उन्होंने पहाड़ी से नीचे बहने वाला पानी का वाहिद चश्मा बंद कर दिया। चश्मा खुश्क हुआ तो हसन अब्दाल के लोग परेशान हो गए। उन्होंने गुरु नानक जी से फरियाद की कि हमें इस मुश्किल से तो निकालिए। सिख रवायत है कि गुरु नानक जी देव महाराज ने ज़मीन से कुछ पत्थर हटाए तो उस जगह से एक चश्मा फूट निकला। लोग हाथों के कटोरे बनाकर उससे पानी पीने लगे। फिर खुदा का करना यह हुआ कि बाबा वली कंधारी वाला ऊपर पहाड़ी वाला चश्मा सूख गया। इस बात ने उन्हें मजीद गुस्सा दिलाया और उन्होंने पहाड़ी से एक भारी पत्थर नीचे की तरफ लुढ़का दिया। लेजेंड के मुताबिक बाबा गुरु नानक देव महाराज ने अपने दाएं हाथ पर, अपने दाएं पंजे पर इसे रोक लिया। हसन अब्दाल में जहां इस पत्थर को रोका गया था, वहीं पर गुरुद्वारा पंजा साहब आज कायम है। यहाँ वो पत्थर भी मौजूद है जिस पर एक हाथ का, दाएं हाथ का निशान है। यहाँ पानी का चश्मा आज भी जारी है। सिख रवायत के मुताबिक बाबा गुरु नानक देव जी और बाबा वली कंधारी, जिंदा पीर भी जिनका नाम मशहूर था, उनकी दोस्ती हो गई और बाबा जी ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जो भी मेरे पास आए वो बाबा वली कंधारी की ऊपरी बैठक भी जरूर जाए। उनका हुक्म मानते हुए आज जो भी सिख यात्री बैसाखी मेले में गुरुद्वारा पंजा साहब आते हैं, वो इस मुश्किल पहाड़ी रास्ते पर चढ़कर बाबा वली कंधारी की बैठक जरूर जाते हैं, खा उनकी उम्र कुछ भी हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हों। वो कि यहाँ अब बाबा वली कंधारी की कब्र नहीं है, यहाँ उनका मकबरा नहीं, वो यहाँ दफन नहीं, लेकिन उनकी बैठक की जगह पर एक दरगाह कायम है जहाँ उनके मुरीदैन हाजिरी देते हैं, मौजूद है वहाँ। तो साथियों, बाबा गुरु नानक जी अपनी उदासियों के दौरान हिमालय के दामन सिक्किम में भी पहुंचे थे, जहां बुद्ध आबादी ज्यादा थी। हिंदुओं के मुकद्दस शहर इलाहाबाद, बनारस और मथुरा भी गए। इसी तरह वो मुस्लिम सूफिया के शहरों अजमेर शरीफ, सैवन शरीफ और मुल्तान भी आए। वो तमाम मज़ाहब के पास मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे थे। उनके बारे में इसी वजह से मशहूर हो गया कि नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर।
गुरु नानक जी का पैगाम था कि कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, सब रब के बंदे हैं और सब एक हैं। इस पर कुछ मजहबी अनासर खुसूसन लीडर्स उनसे इख्तलाफ भी करते थे कि सब मज़ाहब सच्चे कैसे हो सकते हैं, कोई ना कोई तो झूठा सच्चा होना चाहिए। ऐसा ही एक वाक़या मुल्तान में पेश आया। हुआ यूं कि जब बाबा जी गुरु नानक देव शहर के बाहर पहुंचे तो वहां के सूफिया को खबर हो गई। उन्होंने इम्तिहान लेने का सोचा। गुरु नानक जी को दूध से भरा हुआ एक लबालब भरा हुआ प्याला भेजा गया और कहा गया कि इसमें एक कतरा भी जरा और डालकर दिखा दें। इशारा वाज़ेह था कि मुल्तान पहले ही औलिया कराम से नसीहत करने वालों से भरा हुआ है, किसी नए वली की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ये इशारा समझ गए। उन्होंने चंबेली का एक छोटा सा फूल दूध की सतह पर रख दिया। फूल दूध की सतह पर तैरने लगा, मगर दूध का एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। सूफिया बाबा जी की दानिश से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने शहर में उन्हें खुशामदीद कहा। दोस्तों, बाबा गुरु नानक देव महाराज जब लाहौर के करीब एमनाबाद में थे, जहाँ की मीठी बर्फी आजकल बहुत मशहूर है, तो उस वक्त वहाँ उन्हें एक कड़वा तजर्बा हुआ। उन्होंने काबुल से आने वाले बाबर के लश्कर के जुल्म और सितम अपनी आंखों से देखे और सहे भी। ये 1526 से कुछ पहले की बात है। बाबर की फौज ने एमनाबाद फतह किया और लोगों पर जुल्म और सितम की स्याह चादर तान दी। बाबा गुरु नानक देख रहे थे कि लूट मार करते हुए कोई बैरूनी हमलावर हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, बल्कि वो जुल्म सितम और लूट मार में बराबरी का असूल अपनाता है, इंसाफ करता है सबके साथ, सब पर बराबर जुल्म करता है, सबकी इज्जतें बराबर लूटता है और सबका माल बराबर छीनता है। इस पर उन्होंने बाबर के मुजालम पर एक दुख भरी नज़्म, एक तंजिया नज़्म, एक बहुत गहरे तंज वाली नज़्म बाबर बानी या बाबर वानी भी लिखी। बानी का पंजाबी जुबान में मतलब आम तौर पर अल्फाज, तहरीर या हुक्म होता है, इसलिए बाबर बानी को आप बाबर का हुक्म भी कह सकते हैं। इस नज़्म में बताया गया कि बाबर की फौज हिंदू मुस्लिम दोनों पर बेइंतहा जुल्म ढा रही है। गुरु नानक जी ने यह नज़्म अपने प्यारे भगत लालू तरखान को मुखातिब करते हुए लिखी, जो वहीं उनके करीब रहते थे। अगर हम इनकी नज़्म के चंद मुश्किल अल्फाज की जगह आज के मारूफ पंजाबी अल्फाज शामिल कर दें, उनको रिप्लेस कर दें और इसके चंद मिसरे, चंद अशार आपके सामने रखें, तो ये कुछ यूं बनेंगे कि पाप दी जंज लै काबलों आया, जालम मंगे दान वे लालू। यानी एक गुनाहगार जो है ये गुनाहों की बारात लेकर काबुल से आया है और यहाँ आकर जुल्म की खैरात मांग रहा है। फिर वो कहते हैं कि काजियाँ बामना दी गल मुखी, मंतर पड़े शैतान वे लालू। यानी जो काम काजी और ब्राह्मण किया करते थे, यानी मुसलमानों और हिंदुओं के बुजुर्ग, उनके बड़े लोग करते थे, और उनकी जगह ये शैतान है जो आकर मंतर पड़ता है। खूनी दोहे गाए वे नानक, खून दे छट्टे पान वे लालू। ये जो आया है जुल्म करने, ये खून के और कत्लो गारत के गीत गा रहा है और लोगों पर पान की नहीं बल्कि खून के छींटे और ज़ाफ़रान जो पान में डालते हैं उसकी जगह खून के छींटे फेंक रहा है। इस तवील नज़्म में बाबा गुरु नानक ने जुल्म सितम और लूट मार को बाबर के लिए एक शादी जैसा त्यौहार बनाकर बारीक तंज किया है कि इस लुटेरे के लिए ये सब कुछ एक मेला है। इस वाक़े से मुतल्लिक ये सिख रवायत भी है कि मुग़ल फ़ौज ने गुरु नानक जी को शहर की बाकी आबादी के साथ ही कैद भी कर दिया था। इन कैदियों से जेल में चक्कियाँ पिसवाई जाती थीं, लेकिन गुरु नानक जी की करामत से सारी चक्कियाँ खुद ब खुद एक दिन चलने लगी। जब बाबर को इसका इल्म हुआ तो वो दौड़ा दौड़ा कैद खाने पहुंचा और गुरु नानक जी के कदमों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि मुझे रिहा करना चाहते हो तो पहले बाकी तमाम कैदियों को भी छोड़ दो। चुनाचे बाबर के हुक्म पर गुरु नानक जी के साथ 30,000 कैदी भी रिहा कर दिए गए। जिस जगह ये वाक़या पेश आया था उसी जगह गुरुद्वारा चक्की साहब आज कायम है। वैसे दोस्तों, बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, जिसे तुज़्के बाबरी भी कहते हैं, उसमें ये वाक़या नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा बाबा गुरु नानक देव महाराज की अपनी शायरी में भी ये वाला चक्की वाला वाक़या नहीं मिलता। सो ऐन मुमकिन है कि ये बाद में तख्लीक किया गया हो। तो खैर क्यूरियस फेलोज, बाबा गुरु नानक जी ने जैसे बाबर बानी में बाबर के जुल्म सितम पर तनकीद की थी, वैसे ही वो अवाम की तोहम प्रस्ती पर भी चोट करते रहते थे, लॉजिकल गुफ्तगू करते थे। इस हवाले से एक रवायत मौजूदा भारतीय रियासत उत्तराखंड की भी है। वही रियासत जहाँ अभी चंद दिन पहले बाबा बुल्ले शाह से मंसूब एक दरगाह को नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ दरिया गंगा किनारे हिंदुओं का मशहूर मजहबी शहर हरिद्वार वाक़या है। इसे हिंदू देवता विष्णु के रूप
ہری سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہری دیو کا، ہری کا مطلب ہے وہ دیوتا جو لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہندو یاتری اس شہر میں آ کر دریا گنگا میں اشنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاپ دھل چکے ہیں۔ کچھ یاتری اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے گناہ بھی اسی طرح دھونے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں۔ جب گرو نانک جی کو یہاں سے گزرنا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ گنگا نہاتے ہوئے پانی مشرق کی طرف اچھال رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نے جواب دیا کہ اس طرح ہم اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے پاپ دھو رہے ہیں، ان کے گناہ دھوتے ہیں۔ بابا جی نے جب یہ سنا تو انہوں نے الٹی سمت مغرب کی طرف پانی اچھالنا شروع کر دیا۔ حیرت زدہ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو گرو نانک جی نے کہا کہ اس طرف میرے کھیت ہیں، میرا پنجاب ہے، تو میں اپنی فصلوں تک پانی پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، پنجاب تو بہت دور ہے، یہ پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ گرو نانک جی بولے، اگر یہ پانی پنجاب تک نہیں پہنچ سکتا تو تمہارے بزرگوں کے گناہوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بھی دور ہے۔ سننے والے کچھ تو لاجواب ہوئے، کچھ بابا جی کے ساتھ مل گئے، پیروکار بن گئے، لیکن زیادہ تر نے سوچا یقیناً بابا جی کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ گرو نانک جی کا آخری سفر جس میں وہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین حجاز گئے تھے، وہ ان کی چوتھی اور سب سے طویل اداسی تھی۔ یہ سفر غالباً 1519 میں شروع ہوا تھا۔ سکھ مذہب کی مشہور ویب سائٹ سکھ وکی کے مطابق گرو نانک جی نے اس سفر کے لیے نیلا لباس خاص طور پر پہنا تھا، ایک چھڑی، اپنی شاعری کے چند صفحات اور وضو کے لیے ایک لوٹا ساتھ لے کر وہ مکہ روانہ ہوئے تھے۔ اس سفر میں بھائی مردانہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ بھائی مردانہ رباب بجاتے تھے اور دونوں مذہبی گیت گایا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں سندھ میں ٹھٹھا کے ساحل سے حاجیوں کے ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ یہ جہاز موجودہ سعودی بندرگاہ جدہ پہنچا اور وہاں سے گرو نانک دیو مہاراج جی اور بھائی مردانہ پیدل مکہ گئے۔ جب دونوں خانہ کعبہ کے احاطے میں داخل ہوئے تو بری طرح تھک چکے تھے۔ گرو نانک جی کے پیروں میں چھالے بھی پڑ چکے تھے، لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے کعبہ کے قریب ہی لیٹ گئے۔ جلد ہی ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے انجانے میں ان کے پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اس دوران شہر کا قاضی رکن الدین وہاں نماز پڑھنے آیا تو انہیں یوں لیٹے دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے گرو نانک دیو جی کو جگا کر کہا، اپنے پاؤں کعبہ کی طرف سے ہٹا لو۔ اس پر گرو نانک دیو جی بولے، اچھا تم خود میرے پاؤں اس طرف کر دو جس طرف خدا نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک باریک اشارہ تھا کہ خدا تو ہر سمت میں ہے، دنیا میں ہر طرف اس کا گھر ہے، تو میں بتاؤ پاؤں کہاں کروں؟ رکن الدین اس جواب اور اس اشارے سے خود بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہی ہے۔ انہوں نے گرو نانک دیو مہاراج کے پاؤں چومے اور بولے، بہت اعلیٰ، آج میں نے خدا کے گھر میں خدا کے سچے فقیر کو دیکھ لیا ہے۔ اس واقعے کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ مکے کے بہت سے بزرگ اور زائرین گرو نانک جی کے گرد جمع ہو گئے۔ جتنے دن وہ مکہ میں ٹھہرے رہے، عقیدت مندوں کا تانتا بھدا رہا۔ وہ مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ چلے گئے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ ایک اور طویل سفر کر کے عراقی شہر بغداد پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے اور صوفیہ کا یہ ملجا و ماوا ہے، مرکز سمجھا جاتا ہے۔ گرو نانک جی بغداد شہر کے باہر رک گئے اور بلند آواز سے ایک مذہبی گیت گانا شروع کر دیا۔ بغداد میں اسلامی روایات کے تحت یہ قانون تھا، ایک سماجی قانون تھا کہ گانا بجانا منع ہے۔ مسلمان سمجھے کہ گرو نانک جی اس سماجی قانون کو توڑ رہے ہیں۔ شہر کے کچھ لوگ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے کو دوڑے، لیکن جیسے ہی لوگ قریب پہنچے تو بابا جی اس کلام کو عربی اذان کے انداز میں ادا کرنے لگے، گانے لگے۔ لوگوں کو سمجھنے میں لگا کہ شاید یہ اذان ہی ہے۔ اب اس میں بابا گرو نانک کی تمثیل یہ تھی کہ خدا کا کلام کسی بھی زبان یا انداز سے ادا کیا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا پیغام ہر مذہب میں ایک ہی ہے اور سب اسے خوبصورتی سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کے اور خدا کے نام سے فرق نہیں پڑتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کلام اذان کی آواز میں پڑھا جا رہا ہے تو ناراض لوگوں کی تیوریاں چڑھی ہوئی جو تھیں وہ اتر گئیں۔ انہوں نے پتھر پھینک دیے اور عزت و احترام سے گرو نانک جی کو شہر کے اندر لے آئے۔ بغداد میں اس سفر کی یاد میں ایک گردوارہ آج بھی قائم ہے، اسے ذریح بابا نانک یا مقام بابا نانک کہتے ہیں۔ بغداد کے بعد گرو نانک جی ایران کے شہر تہران اور وہاں سے سینٹرل ایشیا کے شہروں بخارا اور سمرقند بھی گئے۔ آخر میں وہ افغان شہروں کابل اور جلال آباد سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر پنجاب آ گئے۔ یہ غالباً 1524 کے ارد گرد کا کوئی وقت تھا، اس کے قریب کا وقت تھا۔ 54 برس کی عمر تک گرو نانک جی اپنے گرد و نواح کی 5 عظیم تہذیبوں کو کھنگال چکے تھے، مشاہدہ کر چکے تھے۔ وادی سندھ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھ پرکھ لیا تھا۔ ہینز اور بدھا کے
چائنا کو، تبت کو بھی وہ دیکھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور سینٹرل ایشیا کی ترک تہذیب کا بھی انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہر جگہ خدا بھی تھا، مذہب بھی تھا اور پارسائی کی انا بھی تھی، غرور بھی تھا، کیونکہ ہر کسی کا خدا سچا تھا اور باقی جھوٹے تھے۔ ظالم اور مظلوم دونوں مذہبی انسان ہی تھے۔ انسانوں میں تفریق ہر طرح کی تھی، کہیں دوسرے مذہب کو کمتر سمجھا جاتا تھا، کہیں عورت کو مرد سے کمتر اہمیت دی جاتی تھی، کہیں خاص ذات کے لوگ ہی مذہبی لیڈرز بن سکتے تھے، دوسرے نہیں۔ گرو نانک جی نے ان ناہمواریوں سے سیکھا کہ انسانوں میں فرق مذہب یا خدا کے نام کے مختلف ہو جانے سے نہیں پڑتا، بلکہ انصاف اور برابری نہ ہونے کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ عورت کمتر نہیں ہے، خدا سے ملنے کے لیے دنیا نہیں، انا چھوڑنی پڑتی ہے۔ دنیا کی محرومیاں صرف مل بانٹ کر ہی مٹائی جا سکتی ہیں، خدا کا نام بدلنے سے نہیں۔ انہی 3 بنیادوں پر گرو نانک جی نے پنجاب میں دریائے راوی کے مغربی کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد کیا۔ اس میں سب کی برابری کے اصول پر لنگر کا آغاز کیا گیا، جس کے مطابق سب ایک جگہ پکاتے اور مل کر کھاتے تھے۔ انا کے بت کو توڑنے کے لیے سب کو اس گاؤں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ گرو نانک دیو مہاراج کو بھی انہیں بھی کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ آئیڈیل سوسائٹی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا۔ تیسرا اصول ونڈ چھکنا، مل بانٹ کر کھانا تھا، مطلب شیئر کرنا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی بھی مال و دولت یا کھانے پینے کی چیزیں خود ذخیرہ کر کے امیر نہیں ہو سکتا تھا، دوسروں کا حق نہیں چھین سکتا تھا، اسے ہر چیز شیئر کرنا پڑتی تھی۔ دریائے راوی کے کنارے انہی اصولوں پر بننے والی اس پہلی چھوٹی سی بستی کو انہوں نے کرتارپور کا نام دیا۔ کرتار سکھ مذہب کے مطابق خالق کو، سب کچھ کرنے والے کو کہتے ہیں، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ کرتا سے کرتارپور لیا جاتا ہے، پور مطلب آبادی۔ کرتارپور کا پورا ایک ماڈرن زبان میں مطلب ہوا خدا کی مخلوق کی بستی، خدا کی بستی۔ بستی آباد ہوتے ہی برابری کے اصول پر زندگی گزارنے کا خواب لیے ہندوستان کے طول و عرض سے غریب، کمزور، مجبور لوگ یہاں پر آنے لگے، ہر قسم کے لوگ آنے لگے۔ گرو نانک جی کے پاس آ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان میں ہندو، مسلم اور نئے پیروکار سبھی شامل تھے۔ کرتارپور جیتا جاگتا شہر بننے لگا۔ گرو نانک جی نے اپنی اداسیوں کا پھل پنجاب کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کرتارپور کا دستور کچھ یوں تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو لوگ ایک چوپال میں جمع ہو جاتے۔ خوبصورت آواز والے لوگ جپ جی اور دوسرا مقدس کلام گا کر سناتے، لوگوں کی تربیت کرتے، اور اس کے بعد لوگ دن بھر کے اپنے کاموں پر نکل جاتے۔ شام کو یہ لوٹتے تو چوپال میں دوبارہ محفل جمتی، لوگ ایک بار پھر مقدس کلام سنتے اور رات گہری ہونے سے پہلے گھر جا کر سو جاتے۔ کرتارپور میں دوستو برابری کا اصول اپناتے ہوئے بابا گرو نانک دیو مہاراج اپنے بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود وہ تمام کام کرتے تھے جو باقی لوگ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ 28,000 کلومیٹر کے طویل ترین سفر نے ان کے پیروں سے گھٹنوں تک کے حصے کو کافی تکلیف پہنچا رکھی تھی، لیکن وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کرتارپور میں وہ رہٹ، وہ بیلوں والا کنواں اب بھی موجود ہے جس سے بابا گرو نانک اپنے کھیتوں کے لیے پانی نکالا کرتے تھے۔ اسے بابا دیو کی یاد میں کھو صاحب کہا جاتا ہے۔ 1539 میں بابا گرو نانک دیو مہاراج 70 برس کے ہو چکے تھے اور انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آخری وقت قریب ہے۔ وہ اپنی کمیونٹی کو، کرتارپور کو بغیر کسی لیڈر کے بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے سری چند اور لکھمی داس موجود تو تھے، لیکن نانک جی انہیں جانشینی کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سری چند دنیا ترک کر کے سادھو بن گیا تھا اور گرو نانک تو اس کے مخالف تھے۔ دوسرا بیٹا لکھمی داس جو تھا، اس کا رجحان مذہب کی نسبت دنیا کی طرف زیادہ تھا، وہ اسے بھی غلط سمجھتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں بیٹے لیڈرشپ کوالٹیز سے محروم ہیں، ان میں قائدانہ وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ان کی کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھی۔ گرو نانک جی کو اپنے ایک پیروکار، ایک بھگت بھائی لہنا جی میں ایک اچھے لیڈر کی بہت سی خوبیاں نظر آ رہی تھیں۔ بھائی لہنا برسوں سے جی جان سے گرو کی خدمت میں بھی موجود تھے۔ وہ دن رات کھیتوں میں گرو کی طرح خود کام کرتے تھے، چارے کی بھاری گٹھڑیاں سر پر لاد کر خود لایا کرتے تھے۔ گرو نانک جی ان کی خدمت اور خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گرو نانک جی انہیں لے کر دریائے راوی کے کنارے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بھائی لہنا کے سامنے تانبے کے 5 سکے رکھے اور سر جھکا دیا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ان کے بعد اب بھائی لہنا سکھ مذہب کے، ان کے پیروکاروں کے گرو ہوں گے۔ گرو نانک جی نے بھائی لہنا کو نیا نام انگ سے، یعنی جسم سے، آگند دے دیا، مطلب جسم کا حصہ، انگ کا حصہ۔ انہی کو گرو اگن دیو مہاراج کہتے ہیں۔
اس جانشینی کے بعد سے یہ خبر بھی پھیلنے لگی کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے۔ ان کے پیروکار، جن میں ہندو مسلم سبھی شامل تھے، کرتارپور میں جمع ہو گئے۔ لوگ اپنے گرو کی موت کا خیال کرتے ہوئے اس تصور سے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لیکن گرو نانک جی نے انہیں منع کر دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ خدا نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اپنے اپنے وقت پر ہر کسی کی روح کو جسم سے الگ ہو جانا ہے، جس کے بعد ہر کسی کو اپنے عمل اور خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ کسی کو مکتی ملے گی اور کسی کو جیون مرن کے چکر سے ابھی اور گزرنا ہوگا۔ ان کے اس حکم کے بعد غمخاروں نے ہچکیاں روک لیں اور دعائیں پڑھنے لگے۔ گرو جی سے ان کے پیروکار پوچھنے بھی لگے کہ آپ سے پیار کرنے والوں میں ہندو مسلم سبھی شامل ہیں، تو آخری رسومات کیسے ادا کی جائیں؟ بابا جی نے جواب دیا کہ سب میرے جسم کے دائیں اور بائیں پھول لا کر رکھ دینا، اگلے دن جس کے پھول تر و تازہ ہوں انہی کے مطابق میری آخری رسومات ادا کر لینا۔ اس حکم کے کچھ دیر بعد بابا جی مکمل خاموش ہو گئے۔ یہ 22 ستمبر 1539 کا دن تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی نصیحت کے مطابق ہندوؤں نے ان کے دائیں طرف اور مسلمانوں نے بائیں طرف پھول لا کر رکھ دیے اور اوپر چادر ڈال دی۔ سب چلے گئے۔ اگلی صبح جب سب لوگ واپس آئے اور انہوں نے چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے دونوں طرف کے پھول تر و تازہ پائے گئے، مگر بابا گرو نانک دیو مہاراج کا جسم غائب تھا۔ سکھ عقیدے کے مطابق یہ بھی دراصل ایک گہرا تمثیلی پیغام تھا کہ تمام انسان ایک ہی باغ کے مختلف پھول ہیں، ان کا کام جھگڑنا نہیں، خوشبو دینا ہے۔ اس کے بعد عقیدت مندوں نے گرو نانک جی کی چادر کے 2 ٹکڑے کر لیے اور پھول بھی آپس میں بانٹ لیے۔ ایک ٹکڑا اور کچھ پھول ہندوؤں نے جلا دیے، جبکہ دوسرا ٹکڑا اور کچھ پھول مسلمانوں نے دفن کر دیے۔ مسلمانوں نے جو ٹکڑا دفن کیا تھا وہاں ایک قبر بنا دی گئی جو گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں آج بھی موجود ہے۔ اسے مزار صاحب کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے پاس ہی ہندوؤں نے جس جگہ چادر کا ٹکڑا جلایا تھا وہاں ایک سمادھی موجود ہے جسے سمادھی صاحب کہتے ہیں۔ کرتارپور کی یہ بستی جہاں قائم تھی اس پوری جگہ کو اب ایک وسیع گردوارے کی شکل دے دی گئی ہے۔ اسی کو گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کہتے ہیں۔ اس کی زیارت کے لیے 2019 میں کرتارپور راہداری بھی کھولی گئی تھی، جہاں انڈیا سے ایک خاص راستے سے سکھ حضرات، سکھ یاتری پاکستان آ سکتے ہیں اور حاضری دے سکتے ہیں۔ دوستو، بابا گرو نانک دیو مہاراج کو بہت سے مسلم اسکالرز اور دانشور عظیم فلسفی اور ریفارمسٹ کے علاوہ توحید کے پیغمبر کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی بانگ درا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک نظم لکھی ہے۔ اس نظم کے آخری اشعار میں شاعر مشرق فرماتے ہیں: آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ دوستو، گرو نانک دیو مہاراج کے ماننے والے آج 3 کروڑ کے لگ بھگ ہیں اور یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ توحید کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کی آخری رسومات کس طرح ادا ہوئیں، ان کی نصیحت کیا تھی، تو ہمیں گرو نانک دیو جی بدھ اور مسیحی روایات کے بھی قریب کھڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی علامتی طور پر جسم کو نہیں، پیغام کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی، امن اور محبت کے پیغام کو۔ گوتم بدھا جو گرو نانک کے بہت قریب کھڑے ہوئے ہمیں تاریخی طور پر نظر آتے ہیں، وہ کون تھے، ان کی آخری رسومات کیا تھیں، ان کے اسٹوپاز کس طرح پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ ساری کہانی آپ ان کی اس بایوگرافی میں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کرتارپور کے ساتھی دریائے راوی کی تاریخ کیا تھی، اور یہاں پنجاب کے سکھ حکمران راجہ رنجیت سنگھ کی بایوگرافی بھی آپ ضرور دیکھیے۔